أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ پھرا ہوا ہے یا مڑا ہوا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاحبزادہ فوت ہوئے تو مشرکین اور منکرین مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتر ہونے کا جھوٹا الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے اس جھوٹے الزام کو سورۃ الکوثر میں یہ فرما کر کہ انا شانیہ کا هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا، رد فرمایا تھا۔ مشرکین اور منکرین نے تو ہر دور میں مرسلوں پر قسم کے سامعین کرام الزام لگاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لگاتے رہیں گے۔ ہر زمانے کے مرسل نے اپنے پر لگنے والے الزاموں کو دلائل کے ساتھ اپنے وقت میں رد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود منکرین اور مشرکین کے منہ کھلے رہتے ہیں، اور ایسی گندہ دہنی کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ قیامت کے دن ایسا گندہ دہنوں کو جہنم رسید کر کے ان کا علاج کرے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ مرسل دروغہ نہیں ہوا کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ مرسلوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، اور یہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر کھول کھول کر پہنچانے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آج تک بدبخت منکرین تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ آپ کے ابتر ہونے کا یہ الزام برابر لگاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہر مرسل اور ہر مجدد کی یہ ذمہ داری نہیں ہے
کہ دین اسلام پر منکرین نے جو اور غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ کر اپنا سارا وقت ان کے جھوٹے ابدر کے الزام کی تردید میں لگاتا رہے۔ مرسل کی ذمہ داری منکرین کے منہ بند کرنا اور انہیں منوانا نہیں ہوتا، بلکہ بذریعہ دلائل ان کے جھوٹے الزاموں کو دفع کرنا ہوتا ہے۔ ہر صدی کے مجدد کی بعثت دین اسلام کی مکمل اوور ہالنگ کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ صدی میں دین اسلام کے جس حصہ پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے اسی حصہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے دین کو وہ اس کی اصلاح کرنے بیٹھ جاتا ہے اور ہر منکر اور مشرک کے الزام کو وہ رد کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ صرف حضور صاحب فرماتے ہیں دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر صدی میں دین اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدی کے مجدد کو انہی میں اسپیشلائز کر کے یعنی خصوصی علم دے کر بھیجتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342 پر فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ اس طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح دنیا میں باقی رہیں۔ اس اعتبار سے گزشتہ صدی یعنی 14ویں صدی ہجری حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متنازعہ معاملہ سے متعلقہ صدی تھی، اور گزشتہ صدی ہجری میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام از روئے قرآن کریم اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت کر کے پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق امت محمدیہ کے اس مغالطے کو دور فرما کر چلے گئے ہیں۔ موجودہ صدی ہجری یعنی 15ویں صدی ہجری حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بجائے الہامی پیشگوئی ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ ہے، یعنی کہ آیا ماؤد ذکی غلام حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا تھا یا کہ وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا آپ علیہ السلام کا کوئی روحانی فرزند تھا؟ اس صدی کے ماؤد مسلح اور ماؤد مجدد کا روحانی کام یہی ہے کہ وہ اس ضمن میں مسلمانوں اور بالخصوص احمدیوں کی رہنمائی فرمائے۔ اب میں منکرین کے اس الزام کی طرف آتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ 14ویں صدی ہجری کے لا علم مسلمانوں کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے خلاف یہ بے بنیاد اور جھوٹا الزام تھا، اور آپ علیہ السلام پچھلی صدی ہجری میں اسی جھوٹے الزام کا مسکت رنگ میں جواب دے کر گئے ہیں۔ اس ضمن میں واضح ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو بخوبی علم تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کبھی خدائی یا ابن اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب مشکانہ عقائد بعد ازاں پالوس نے ایجاد کر کے آپ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا اور آخرت میں صاحب منزلت اور مقرب الہی ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ بھی خوب جانتے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں واقعہ صلیب کے بعد زندہ آسمان پر اٹھایا جاؤں گا اور آخری زمانے میں اپنے اسی مادی جسم کے ساتھ آسمان سے نزول فرما کر غلبہ اسلام کے لیے راہ ہموار کروں گا۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس کے باوجود حضرت مرزا غلام علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کے اس مردہ خدا کے متعلق اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال فرمائے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے ایسے سخت الفاظ عیسائیوں کے اس مردہ خدا اور ہمارے لا علم مسلمانوں کے اس تصوراتی اور خیالی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق استعمال فرمائے ہیں، جو ان کے زوم میں 2000 سال سے زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے والوں کی توجہ میں اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے شرک کی بہکوری کے لیے عیسائیوں کے اس مردہ اور تصوراتی خدا یسوع مسیح کے لیے یہ سخت لفظ استعمال فرمائے تھے، تاکہ ارض و سما کے سچے خدا کی عظمت اور اس کی توحید کا بول بالا ہو اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ میرا ایسے بے علم مسلمانوں سے سوال ہے کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کائنات اور ارض و سما کے سچے خدا کی عظمت اور اس کی توحید کا بول بالا ہو، اس کا جلال ظاہر ہو، اور عیسائیوں کے اس مردہ اور تصوراتی خدا یسوع مسیح کی تحقیر ہو؟ یاد رکھو کہ عیسائیوں کے اس مردہ اور تصوراتی خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کی تحقیر میں ہی دین اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت نمبر 35 اور 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے یعنی آسم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی، پس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے سخت آزمائیں گے، اور ہماری طرف ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ ایسے ہی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں بھی، آنسم کو بھی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یا تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی مخالفین کہتے تھے اس قسم کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یا تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے، مگر ہم تیرے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار اور مشرکین مکہ اس وقت کہتے تھے آنسم کو، ہم تیرے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں، یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں۔ تو کہہ دے کہ میرا رب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان منکرین کو اور ان مشرکین کو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے، اور میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان آیات میں یہ جو فرمایا ہے، اس کے مطابق کوئی بشر اپنے مادی جسم کے ساتھ نہ تو دائمی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ زندہ بجسم انسی آسمان پر جا سکتا ہے۔ لہذا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا عقیدہ ایک باطل عقیدہ ہے۔
عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ مشرکانہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ اس مشرکانہ عقیدے کی بے کنی کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس نام نہاد اور خیالی یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو مسلمانوں کے گمان کے مطابق بھی اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر جا بیٹھا ہے، کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے 1 صدی پہلے، جبکہ ایسا کوئی ہے ہی وجود نہیں ہے جو آسمان پر مسیح بیٹھا ہو جا کے، جو چڑھا ہو اوپر۔ یہ تو عیسائیوں کا، بلکہ پولس جو تھا یہودی، اس کا یہ سب شر ہے اور ایک تثلیث اور ایک مشرکانہ عقیدے کا ایک ایجاد ہے اس کی۔ اور یہ جھوٹے طور پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو سچا بنی اور رسول الہ بنی اسرائیل تھا، اس کی طرح منسوب کیا گیا ہے۔ لہذا جب وہ وجود ہی آسمان پر نہیں ہے، نہ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کوئی خدا کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، تو حضرت مرزا صاحب السلام کی یہ تحقیر جو ہے، یہ سخت الفاظ ہیں، اس خیالی وجود کے متعلق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مطابق حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام سے مماثلت کی وجہ سے کسی امتی شخص نے آسمان کی بجائے امت میں سے ہی سامعین کرام روحانی طور پر بحیثیت مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا تھا، لیکن امت محمدیہ سے اس پیشگوئی کو کسی فرضی مسیح عیسیٰ ابن مریم پر چسپاں کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کے زوم میں اپنے مادی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر چلا گیا تھا، اور اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آسمان سے نازل ہو کر غلبہ اسلام کے مشن کو مکمل کرنا ہے۔ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ابن اللہ ایسے باطل عقائد کی تردید اور مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے مسیح موعود کی طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے عیسائیوں کے جھوٹے ابن اللہ اور مسلمانوں کے فرضی مسیح کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے، وگرنہ وہ موسوی سلسلہ کے ذکی غلام، جس کی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ متعلق آپ علیہ السلام کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 17 اور 18 پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ سنیے۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا منکر نہیں، وہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے، لیکن تاہم میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں، جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلے کے لیے خاتم الخلفاء تھا۔ موسیٰ کے سلسلے میں ابن مریم مسیح موعود تھا، اور محمدی سلسلے میں مسیح موعود ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں، اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، سو میں بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ جانتا ہوں، کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں۔ تو اب سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کرام کو، جو آج بھی مرزا صاحب کے وہ حوالے نکالتے پھر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولو، آخر مرنا ہے، اللہ سے معاملہ ہے، کب تک زندہ رہو گے اس دنیا میں۔ وہ شخص 1 صدی پہلے جا چکا ہے اور وہ بتا کے گیا تھا کہ میں نے یہ سخت الفاظ کس کے لیے استعمال فرمائے ہیں، یعنی وہ تصوراتی اور مردہ خدا جو عیسائیوں کو نے بنایا ہوا ہے اللہ کا بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے یہ سخت الفاظ اس تصوراتی خدا اور اس مردہ خدا کے لیے استعمال فرمائے تھے، نہ کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام جو یہودیوں کی طرف اللہ نے بنی رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ تم اپنا فکر کرو، نہ جھوٹ اور نہ ایسے الزام اس برگزیدہ انسان کے لگاتے پھرو، کیونکہ یہی الزام تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں 29 نومبر کے خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ خاکسار نے اگست 2011 کے شروع میں دعوت الحق کے سلسلے میں
ایک مفصل خط بذریعہ عزیزم سید مولود احمد صاحب مولوی انصر رضا صاحب کو بھیجا تھا۔ ماہ رمضان کے بعد سید صاحب نے مولوی انصر رضا صاحب کے ساتھ جب خاکسار کے مفصل خط کے سلسلہ میں بات کی تو مولوی انصر رضا صاحب نے جواباً سید صاحب کو فرمایا، سنیے یہ بات ان کی، یہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے اور میری بیوی بھی احمدی ہے، میں جماعتی کوارٹر میں رہتا ہوں وغیرہ۔ میں عبدالغفار جمبا کے خط کو خفیہ نہیں رکھ سکتا تھا، میں نے عبدالغفار جمبا کا خط آگے امور عامہ کو بھی اور خلیفہ خامد صاحب کو بھی بھیج دیا ہے۔ میں نے عبدالغفار جمبا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا تھا لیکن اب میں نے ارادہ بدل لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انصر رضا صاحب کے یہ جو الفاظ میں نے پڑھی ہیں اس سے سچائی پر مبنی تھے اس وقت، آج بھی انصر رضا صاحب مولوی انصر رضا ان الفاظ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ان الفاظ میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبدالغفار جمبا نے جو لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن پھر ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، میری بیوی بھی احمدی ہے اور میں جماعتی کوارٹر میں رہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اپنی وقف زندگی کا وقف اور اپنی بیوی کے احمدی ہونے اور جماعتی کوارٹر کا اب وہ دفاع کرتا پھر رہا ہے۔ وگرنہ اگست 2011 میں ہی اس نے یہ سچی باتیں کہہ دی تھیں، اور اب جو لوگوں کے آگے وہ فضول باتیں کرتا پھر رہا ہے اور میرے مطلب بھی کرتا پھر رہا ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اب مولوی انصر رضا صاحب سامعین کرام خاکسار کے متعلق جو بات زبانی کرتا پھر رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے کوارٹر کو بچانے کے لیے کر رہا ہے اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ عزیزم منصور احمد صاحب مرخہ 17 دسمبر کو عزیزم سید مولود احمد صاحب کو مولوی انصر رضا کے حوالہ سے لکھتے ہیں، سنیے۔ یہ صاحب تو بیٹھے اپنی جماعتی نوکری اور مکان پکا کر رہے ہیں، اب شاید جماعت نے نئی اسکیم شروع کی ہے کہ جو مولوی خلیفہ ثانی کو مسلم موعود ثابت کرنے کے لیے جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اسے اسی قدر بڑا مکان رہنے کو ملے گا۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ اس پر رونا آتا ہے۔ مولوی انصر رضا 18 دسمبر 2013 کو اپنی ای میل میں عزیزم منصور احمد صاحب کو جواباً لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنیے۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ اجیر اپنے آجر کا وفادار ہوتا ہے۔ اگر جماعتی احمدیہ کے اجیر یعنی یہ کام کرنے والے ملازمین، اگر جماعتی احمدیہ کے اجیر جماعت کے وفادار ہیں تو اس میں تانے کی کیا بات ہے، بلکہ اس میں تو وفاداری پر آپ کی طرف سے شاباش بنتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ میں ایک دو باتیں انصر کی اس سٹیٹمنٹ جو بیان ہے اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاکسار مولوی انصر رضا کے اس جواب کے حوالے سے عرض کرتا ہے کہ ایک شریف اور سچا مومن کبھی کاظموں اور فریب کاروں کی اجیری نہیں کیا کرتا۔ اگر غلطی سے ایسے لوگوں کی اجیری میں پھنس بھی جائے تو جب اسے خبر ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اجیری پر لات بھی مارتا ہے اور لعنت بھی بھیجتا ہے۔ یہ ایسا جاہل و گنوار بھاڑے کا ٹٹو ہے کہ علم کے باوجود اس گندگی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا شابشی کی امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کے آجروں کا تعلق ہے یعنی بلائے دمشق کا، تو واضح رہے کہ اسیروں کی رستگاری کا وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جس دن یہ مذہبی بھیڑیے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی حوالہ سے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 109 پر فرماتا ہے، یاتی کمر الانبیاء و امروں کا یتعطا وامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ یہ وہی مجرم ہے جن کا پیش کوئی مسلم موعود میں بھی ذکر ہے۔ اور پھر مولوی انصر رضا صاحب اس وقت تو ان مکاروں سے پوچھتا پھرے گا کہ تم لوگ مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بلواتے رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عاجز کی اردو پر اعتراض کرنے والے پہلے اپنی اردو کو ٹھیک کر لے۔
تو اب بدحواسی کے عالم میں مرزا غالب کے شعروں کو اقبال کے کھاتے میں ڈالتا پھر رہا ہے۔ یہ جو شعر آپ نے جواب میں لکھا تھا یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ مرزا غالب کا شعر ہے، اور اپنی اردو کو پہلے ٹھیک کرو پھر بعد میں اعتراض کرنا مجھ پر۔ اسی دن کی ایک اور ای میل میں یہ صاحب لکھتا ہے، جو بندہ مسیح اور مہدی کو دو وجود مانتا ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کا غلام کیسے ہو سکتا ہے، جنہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اسی ابن ماجہ کی حدیث سے استدلال کر کے لکھا ہے جسے پیش کرنے پر ہونک مخبوط الحواس نے احمدی مربیان کو بلا بھلا کہا ہے۔ یہ کون سا غلام مسیح الزماں ہے کہ آقا کے کھلے کھلے فرمان کو غلط کہہ رہا ہے؟ اے جھوٹے انسان، میں نے تو وہ ابھی بھی وہ تم میری نیوز دیکھ سکتے ہو، وہاں پہ میرے الفاظ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ان علماء کے متعلق کوئی بد زبانی نہیں کی، بڑی پیار اور ادب کے ساتھ پورا نام بلکہ صاحب کے ساتھ ان کے نام لیے ہیں، اور جو ان کی غلطی ہے اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بس۔ اور یہ جھوٹا انسان کہہ رہا ہے کہ میں ان کے متعلق برا بھلا کہتا پھر رہا ہوں، حالانکہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تیری بھی عزت کی ہے آج تک، اور تو بکواس کرنا شروع کر دیا تو نے، اور اس لیے بکواس کرنا شروع کر دیا کہ ہر دور میں ہر مسلم کے خلاف اس کے منکر مخالفوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے جو تو میرے متعلق کر رہا ہے۔ سب سے بڑا نبی دنیا میں آسم آئے تھے، اس کے متعلق پڑھو قرآن کریم میں، وہ مکہ کے کفار کیا کہا کرتے تھے، وہ وہی بات زبانی کیا کرتے جو تو مجھ پر کر رہا ہے۔ اسی طرح آسم کو مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے، جیسا تو آج مجھ کے متعلق گندے اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے مولویوں کے متعلق، دو مسیح موعود کے متعلق، دو حضور سامنے فرمایا ہے کہ مسیح اور مہدی دونوں ایک ہی وجود ہیں، یا غفار صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ میں اس کے متعلق کہنا چاہتا ہوں، اب سامعین کرام سن لیں۔ اولاً خاک سار یہاں گزارش کرتا ہے، حضور اسلام کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جو اس قسم کے بدبختوں کے لیے اس زمانے میں بھی تھے یہ لوگ۔ حضور صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بعد بھی ایسے بدبخت بھی آتے رہیں گے، اللہ کے بندے بھی آتے رہیں گے، لیکن وہ جو مخالف ہوں گے وہ اپنی ایسی بدبختی میں ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو حضور صاحب نے ایک صدی پہلے ان کا سب کا کام کر دیا ایک شعر میں، وہ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ سننا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگ جفا یہی ہے۔ تیرے پاس اگر کوئی دلیل ہوتی تو دلیل سے میرا مقابلہ کرتا، یہ جو بک بک کرتا پھر رہا ہے، بد زبانی کرتا پھر رہا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے تجھے آگے لگایا ہوا ہے پیسے دے کے، تنخواہ دے کے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سوچیں گے اور تو بھی سوچے گا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ تو پہلا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو جو اس عاجز پر الزام لگا رہا ہے کہ خاکسار نے امام مہدی و مسیح موعود جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے، اصل میں تو خود حضرت مسیح موعود پر حملہ کر رہا ہے، یہ جھوٹا بات ان کی طرف منسوب کر کے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے عنصر، میں آپ سے کہتا ہوں صاف صاف بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم کے ساتھ 1982 میں جس امام مہدی اور مسیح موعود پر ایمان لانے کی تجھے توفیق بخشی تھی، اے احمق، آج تو اس بلائد مشک اور محمودی نظام کی برکتوں سے اس حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تیری بدبختی کی انتہا ہے۔ یہ کیسے تو نے حملہ کیا ہے اس پر، اس جس کو تو مان کے آیا ہے، غیر احمدیوں سے احمدی میں داخل ہوا ہے، اس پر کیسے حملہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حقیقت کو میں تجھے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان تجھ سے یہ سوال کرے کہ سورۃ احزاب کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اچھا، وہ یہ آیت پڑھ کے تیرے سامنے، اور پھر ساتھ ہی وہ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
و لا نبی بعدی۔ یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 924 بحوالہ ابو داؤد کتاب الفتن۔ اس حدیث میں آسم فرما رہے ہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کیا تو سورت عذاب کی آیت 141 اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا نبی بعدی کی حدیث کی روشنی میں یہ بات درست مانے گا کہ نبوت کی نعمت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ تو ختم نبوت کے اس تصور کو ہرگز نہیں مانے گا اور نہ ہی نبوت کی نعمت کا یہ خاتمہ ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں کا یہ ختم نبوت کا عقیدہ غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت محمدیہ سے نبوی انعام کا وعدہ فرماتے ہوئے اس نعمت کا کئی جگہ پر اپنے پاک کلام میں اجرا فرمایا ہے۔ اسی طرح بلائے دمشق اور محمودی نظام کی برکتوں سے اے احمق، آج تو بھی امام مہدی اور مسیح موعود کے دو وجودوں کو ایک بنانے کی ناکام کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ کیسے لگا ہوا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مولوی انصر راہ صاحب یاد رکھ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد دو وجودوں یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ دو وجود ہیں اور یہ دو وجود ہیں، ایک نہیں ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کو جھوٹے طور پر اپنے پر چسپاں کر لیا ہے۔ اب بلائے دمشق اور محمودی مولویوں کے پاس حضرت امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ایک وجود بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح سورت احزاب کی آیت 41 اور لا نبی بعدی کی حدیث سے نہ نبوت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی ختم نبوت ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث کی روشنی میں بھی حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہ ایک وجود ہیں اور نہ ہی ایک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو وجود کس طرح ہیں؟ سامعین، اس ضمن میں گزارش ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع آقالا لن تہلک امت انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ یہ کنز العمال 187/2، جامعہ صغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 پر یہ حدیث موجود ہے۔ موجودہ حدیقۃ الصالحین میں انہوں نے یہ حدیث اڑا دی ہے، کسی سابقہ ایڈیشن میں لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، اس میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے بعد دو بندے ہوں گے، درمیان میں مہدی ہوگا اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات کیا ہے۔ یہ دونوں درمیان والا اور آخر والا ایک نہیں ہے، نہ تم کر سکتے ہو، لیکن تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھوں سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اب تم 100 کوششیں کرو، عالم اسلام کے آگے تم ان دونوں وجودوں کو ایک نہیں بنا سکتے، کیونکہ پوری امت گواہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اگلی حدیث پڑھتا ہوں۔ ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیجن اوجن لیس منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی۔ یہ جو تم شیطانی کام کر رہے ہو نا، جماعتی احمدیہ کا قادیان اور اس کا نظام اور اس کے مولوی، یہ کجرو جماعت ہے،
آسم نے 1500 سال پہلے تمہارا ذکر کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کے درمیان ایک قدر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بتا کہ یہ ایک وجود ہے یا دو وجود ہیں؟ یہ تو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، وہ وجود جس کو تم ایک بناتے پھر رہے ہو وہ دو ہیں، میں نے ثابت کر دیے۔ آگے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر جو الہامی کلام نازل ہوا تھا اس کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول فرمانے والے، مبعوث ہونے والے یہ دو وجود ہیں، ایک نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیری سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ ذکی غلام ہے، وہی اسی طرح کا ذکی غلام ہے جیسا کہ موسوی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتہ نے بشارت دی تھی ایک ذکی غلام کی، ایسے ہی محمدی مریم کو بھی دی گئی ہے۔ یہ جو ذکی غلام ہے محمدی مریم کو دیا جانے والا بشارت، یہ الگ وجود ہے کہ یہ محمدی مریم ہی ہے؟ عقل سے کرو، سوچو، تمہیں پاگل کہیں گے لوگ۔ حضرت بانی جماعت صاحب کو بدنام نہ کرتے پھرو، تم نے 100 سال لوگوں کو لوٹ لیا ہے جھوٹ پر جھوٹ بول بول کے، بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے۔ اب خدا کا خوف کرو اور ان اسیروں کو چھوڑنے کی تیاری کر لو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی وجود کو مسیحی نفس اور کلمۃ اللہ، میں پوری پیشگوئی نہیں پڑھتا، لوگ پڑھ لیں، میرے مضامین میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اتنا خطبہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یعنی مسیحی نفس اور کلمۃ اللہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ یہ محمدی مریم کے یہ ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیا یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوس کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ اب جو سارے احمدی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، وہ بات کرنے کے تیار نہیں میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اندر چیم گوئیاں کرتے ہیں، بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے ڈرتے ہیں بیچارے۔ یہ اسیر ہیں، اسیری اسی کا نام ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہی لفظ ہیں سورۃ مریم میں بھی اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے اور اس ذکی غلام کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام میں آیا تھا۔ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بھی ایک پیشگوئی میں اس کی بشارت دی ہوئی ہے، اس وجود کی۔ وہ وجود خود مرزا غلام صاحب نہیں ہو سکتے، محمدی مریم نہیں ہو سکتا، وہ الگ وجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک میں نے پیشگوئی بیان کی ہے، 11 مسلسل الہام ہیں حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر، محمدی مریم پر، جن کا آغاز 1881 سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَسِينٍ، میں تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اور آخری ان 11 میں الہام جو ہے وہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا محمدی مریم پر۔ سَأَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ آمدن عید مبارک عبادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یہ آخری الہام ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بات کی ہے۔ تو یہ جو 11 الہاموں میں جس وجود کی، جس ذکی غلام کی بشارت دی جا رہی ہے محمدی مریم کو، یہ محمدی مریم خود تو نہیں ہے، یہ تو اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو ایک ایسا وجود دیا گیا ہے جو آئندہ زمانے میں غلبہ اسلام کی وجہ بننے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا ہے۔ اچھا، یہ تو تھے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا الہامی کلام۔ اس کی روشنی میں میں نے بتایا ہے کہ حضرت بانی جماعت کے علاوہ ایک اور دوسرا وجود بھی ہے، وہ اس کو الہامی کلام میں اللہ نے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ ایک شعر سن لیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے،
اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میں سامعین کرام سے پوچھتا ہوں، دیکھیں اے مریم کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس پر وہ الہام نازل کر رہا ہے؟ وہ حضرت مرزا غلام احمد، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور انہیں بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے، کہ عیسیٰ باز میں آئے۔ یہ عیسیٰ دوبارہ آنے والا خود وہ تو نہیں ہے، حضرت امام جماعت حضرت مرزا غلام السلام تو نہیں تھے، یہ ایک الگ وجود ہے جو کہ محمدی مریم کو ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا۔ اب میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے اپنے فرمودات ارشادات کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ وہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے الگ ایک وجود ہے۔ جماعت احمدیہ میں وہ کھڑا ہونے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے۔ حضور صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ مولوی انصر رضا، اگر تم میں شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ میں اس انسان کے لفظ پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے، اور تم سب مولوی ڈوب کے مر جاؤ۔ تم اتنے زیادہ غلط ہو چکے ہو کہ حضرت بانی جماعت اسلام پر حملہ کر بیٹھے ہو، اپنی روٹیوں کے لیے، اپنے کوارٹروں کے لیے۔ اگلا سن، حضرت بانی جماعت امام مہدی و مسیح موعود السلام کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی اور بھی مسیح کا مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راسیدی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند بزر الب حق بالعلائے کا ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی بندہ ہے جس کی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں اللہ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی۔ یہ الگ نہیں ہے، وہی وجود ہے، حضور وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آگے تیسرا میں آپ کو دیتا ہوں ثبوت حضور صاحب کے اپنے فرمودات میں سے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، لیکچر سیالکوٹ یاد رکھیں، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہو۔ تمہیں امامت تو بڑی پسند ہے کہ تمہارے قبضے میں آ چکی ہے نا، فوراً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فوراً نہیں اس کو قدرت ثانیہ بھی بنا بیٹھے۔ صدر انجمن احمدیہ جو خود حضور صاحب بنا گئے تھے دنیا میں، وہ کہہ کے گئے تھے یہ میرے بعد یہ اٹل فیصلے ہوں گے اس انجمن کے، اس کو رد کر کے بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بنا ثانی، اور پھر قدرت ثانیہ بنا بیٹھا اس کو۔ یہ سب جھوٹ اور سب کی بیانیاں تھیں مرزا بشیر الدین محمود اور اینڈ کمپنی کی، سب کی۔ اور امامت تو مانتے ہو تم لوگ کیونکہ تمہارے قبضے میں آ چکی ہے، مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تم نے زور ایڑی چوٹی کا لگا دیا تمہارے مولویوں نے بھی کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود تھا، تمہارے ایک بنانے سے وہ نہیں بننے والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام ہونے والا سب کا، اور انتظار کرو اپنی تمہاری تقدیر خدا کیا ظاہر کرتا ہے اب۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے، مجدد الف آخر بھی۔ مجدد صدی اور مجدد الف آخر میں کیا فرق ہے؟ یہ خطبے میں ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو چھیڑ دوں، میرے مضامین پڑھو، میری کتابیں پڑھو، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ جس طرح آسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم النبیین بنایا، یہ ایک مقام ہے عزت کا اللہ تعالیٰ نے آسم کو دیا باقی سب نبیوں کے مقابلے میں، ایسے ہی آسم کے بعد جو تجدیدی سلسلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو مجدد الف آخر بنا کر ایک مقام، ایک عزت کا مقام دیا ہے۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہی آخری ہزار کے مجدد ہیں اور کوئی مجدد نہیں آئے گا، کیسے نہیں آئے گا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ان پر 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی خزہ کے غلام کے متعلق نازل فرما رہا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے ایسے؟ یہ تم مولویوں کی یہ سب کارستانیاں ہیں، شر ہے، تم لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے 100 سال سے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ تم کو تو ہدایت دے۔ اب آخر پہ میں احمدی بہنوں اور بھائیوں اور برادرین اسلام سے مخاطب ہوں، وہ خود فیصلہ کر لیں
کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک وجود ہے یا کہ جو کہ دو ہیں؟ میں تم پر چھوڑتا ہوں، اور اس کو پکڑو۔ ایک کینیڈا میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اس بندہ، یہ صرف اپنی روٹی اور اپنے وقت اور اپنے کوارٹر کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تم سب کو اس کے شر سے بچائے اور اس کو بھی ہدایت دے۔ اچھا، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو باب شدت الزمان ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ یہ حدیث جو ہے مولوی اور انصر رضا صاحب استعمال کرتے ہیں مہدی اور مسیح کو ایک بنانے کے لیے۔ تم بڑے جھوٹے لوگ ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت محمدیہ نے کوئی غلطیاں کیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ لاعلم مولوی بھی تھے بیچارے، نہ کوئی بزرگ آیا ان میں کوئی ایسی چیز بتا گیا، اور جب میرا صاحب نے علیہ السلام نے جب باتیں یہ بتائیں وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ بہرحال وہ بھی دنیا دار مولوی تھے، غلطی کر بیٹھے، لیکن تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ تم پر رونا آتا ہے کہ تم کو سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم یہ بکواس کرتے پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے پھر رہے ہو۔ اس حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آنس نے فرمایا تھا اس حدیث میں کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، مبعوث ہو جائیں گے، اس وقت ان کے وقت میں وہ خود ہی امام مہدی بھی ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ ان کی زندگی میں اس وقت اور کوئی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نہیں ہوگا، نہ نازل ہو سکتا ہے۔ صرف اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، یعنی جو مہدی ہوگا، جو میرا مہدی ہوگا جب آئے گا، وہ مہدیوں کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنس نے جس عیسیٰ ابن مریم کی مہدی کے بعد آخری زمانہ میں نازل ہونے کی خبر دی ہے، یا جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو بشارت دی ہے، وہ بشارت ہی نہیں ہے، وہ ختم ہوگی۔ وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں جلدی میں آپ لوگوں کے آگے، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق یہ جو الجھن مولوی ڈالتے پھر رہے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو تکذیب کرنے کے لیے حضور السلام کا ایک میں پڑھتا ہوں۔ حضور السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ حضور السلام کا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 تا 198 پر لکھا ہوا ہے، ازال اوہام کتاب میں ہے۔ حضور السلام فرماتے ہیں، میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ دعویٰ نہیں، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں سنیے آگے، حضور فرماتے ہیں، ہاں اس زمانہ کے لیے میں مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ یہ بات ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، یہ اس کیا ہے ترجمہ ہے اس کی، یہ تشریح ہے اس کی کہ حضور صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہوں اور کسی دوسرے کی امید فضول ہے، ہو ہی نہیں سکتا، میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور آگے حضور صاحب فرماتی ہیں، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو باحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے، اور تم تو وہ جو حضور السلام کو محمد مریم کو دیا گیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ محمد مریم تو 30 کا کہہ رہی ہے عاصم کا حوالہ دے کر، تم تو اس ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو حضور السلام کا غلبہ اسلام کے لیے دیا گیا تھا، تم کو اس کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو اور مہدی السلام کے وجود کو اکٹھا کرتا پھر رہے ہو۔ یہ جھوٹ کی انتہا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے، یاد رکھیں، جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ انشاءاللہ آئیں گے، اب آئیں گے اس کے غلام جو آ گیا ہے، اس وقت آن کی حدیثوں کے بعض الفاظ اس پہ صادق آئیں گے، اور بالکل آ چکے ہیں، میں ان میں سے گزر رہا ہوں۔ جب کبھی آپ آئیں گے میدان میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو بھی، یہ حدیثیں اٹھائیں اور مجھے دیکھ لیں، اور دنیا گواہی دے گی اس بات کی کہ ہاں آن کی حدیثوں کے لفظ، حدیث جو الفاظ ہیں لفظ بلفظ بندے کے پورے اوپر ہو چکے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، کیونکہ یہ آج اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آئے اور درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے، اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت بھی یہ مراد ان کی پوری ہو جائے۔ آگے میں ایک چھوٹا سا اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا
کہ میں نیکسٹ خطبہ جمعہ جو ہے حضرت بانی جماعت الاسلام کے اصحاب اور سبیل المومنین کے متعلق دوں گا، لیکن ایسے درمیان میں ہفتے کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ مجھے یہ خطبہ جو پھر آگے کرنا پڑتا ہے۔ اس دفعہ پھر میں یہ خطبہ آگے آئندہ دوں گا، لیکن تھوڑا سا میں آج بتا دیتا ہوں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ واقعہ صلیب کے 35 سال بعد دمشق میں پولس کا تثلیثی فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آہم تشریف لائے تھے عرب میں، تو اس وقت نصارہ جو تھے عرب میں، وہ ان میں یہ عام پایا جاتا تھا عقیدہ کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ صلیب کے بعد آسمان پر چلے گئے اور وہ اب نازل ہوں گے وہاں سے۔ یہ عام عقیدہ تھا عیسائیوں میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو عرب سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان تھے، آسمان سے نہیں آئے تھے، وہ سارے وہی لوگ تھے، عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ وغیرہ وغیرہ۔ اور عیسائیوں کو تو یہ عقیدہ پایا جاتا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کہ جی وہ بیٹا خدا کا ہے، زندہ آسمان پر چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے وقت میں بھی حیات مسیح ابن مریم کا یہ عقیدہ موجود تھا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے، صفحہ 210 پر عبداللہ بن سبا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں پر تعجب آتا ہے کہ جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ وہ اس کو تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے، مگر اس کے قائل نہیں کہ سردار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں خلافت کے راستہ کے دور میں یہ عقیدہ موجود تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خدائی کا، اور ان کے نزول مسیح عیسیٰ جو تھا ان کا آسمان سے، اس کا عقیدہ موجود تھا اور مسلمانوں میں تھا۔ اور یہ مسلمان پہلے نصارہ تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ ان کے دلوں میں رہا۔ اچھا، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب عقیدہ ایک طویل عرصہ دماغ میں رہے، انسان کے دل میں رہے، تو وہ چھوٹتا نہیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں ہندوؤں سے وہ ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، احمدی ہو گئے۔ حضرت مرزا صاحب کے زمانے کی باتیں ہیں یہ، کہ ہندوؤں میں گائے کھانا وہ نہیں کھاتے، بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے ہندو اسلام میں داخل ہو گئے، احمدی ہو گئے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، تو گائے تو اسلام میں حلال ہے، کھاتے ہیں سب لوگ، لیکن بعض اوقات وہ نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ایک عقیدہ ان کے دماغ نسل دس بن چکا ہے کہ یہ پاک اور مقدس ہے، یہ ماں ہے، یہ ماتا ہے، سب کچھ ہے نا۔ ایک دفعہ کوئی ایسا ہی ہمارا احمدی بھائی تھا جو ہندوؤں سے ہوا تھا، اس کو کھلا دیا صحابیوں نے، باقی لوگوں نے بھی کھلا دیا گائے کا گوشت، وہ الٹیاں کرتا پھر۔ حضور صاحب کو جب پتہ چلا، حضور صاحب نے منع کیا ابھی آئندہ کوئی بھی اس کو گائے کا گوشت نہ دے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے، یہ جب عقائد بت پرستی کے یا غلط عقائد بیٹھ جاتے ہیں، نسل در نسل ہوتے ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ یہی مصیبت آپ پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں احمدیوں کی ہے، وہ نسل در نسل ان کے کوٹ کوٹ کے ان کے دماغ میں دلوں میں بھر دی مولویوں نے، اپنے کوارٹر بچانے کے لیے، اپنی روٹیوں کے لیے ایک پیش گوئی کا خون کرتے رہے۔ اب وہ نسل در نسل میں بیٹھ چکی ہو، اب وہ سوچتے ہیں اب ہم کیا رہیں، کدھر جائیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں عقائد کے سلسلے میں، یہ حضور صاحب کے ملفوظات جلد 3 صفحہ 538 پر یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے، تو پھر اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ہمیں پورے قادیانی مرنے پر تیار ہیں، پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں بات نہیں کرتے، مارنے پر تیار ہیں، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں، اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ جو خیالات سال ہر سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دفتن دور نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فی الفور تبدیل کر دے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے پرانے غلط خیالات کو چھوڑنا بہت سہل ہو جاتا ہے۔ ہاں، دعا کیا کرو سب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل شامل ہو جائے، تو پھر یہ کتنے بھی پکے عقائد جھوٹے ہوں، فوراً غائب، دھوئے کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ حوالہ اس لیے پڑھایا ہے کہ یہ جو حیات مسیح کا اور نزول مسیح ابن مریم کا عقیدہ ہے، وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی عالمی اسلام میں داخل ہوا تھا، لوگ اس عقیدہ پر قائم تھے۔ اب سوال یہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1891 تک حضرت مرزا غلام صاحب کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا۔ ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہام فرمایا مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَقَانَا وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے. تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے. اب میں مولوی انصر رضا کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اب 1891 میں ایک طرف پورا عالم اسلام، پوری امت محمدیہ ایک طرف تھی. یہی ہے نا سبیل المومنین جس کی تم رٹ لگاتے پھر رہے ہو. یہ مومن تھے، سارے کلمہ گو لوگ تھے، آج بھی ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر. یہ سارے مانتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ چلا گیا ہے، وہ آئیں گے، نیچے آئیں گے اور اسلام کی غلبہ کی کہ وہ راہ ہموار کریں گے. امت محمدیہ میں سے کوئی وجود نہیں، وہ بھی پرانا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہ پوری عالم اسلام کا اور پوری امت محمدیہ کا عقیدہ تھا اس وقت 1891 میں. اور دوسری طرف ایک اکیلا مسلمان حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے. اب مولوی انصر رضا صاحب اور قادیانی مولویوں سے میں پوچھتا ہوں کہ حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کے سلسلے میں کیا مرزا غلام علیہ السلام سچے تھے یا کہ پوری امت مسلمہ؟ کیا حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ میں تمام مومنوں کا راستہ سچا تھا یا کہ اکیلے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا؟ بتاؤ مجھے. اب تمہاری وہ سبیل المومن کہاں گئی؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ کھاؤ. حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ایک زہر ہے، تمہیں ہلاک کر دے گا. اب تمہارا، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارا کوئی پتہ نہیں کہ تم کہیں جس مصیبت میں پھنس چکے ہو خلیفہ ثانی کو مسلم موت بنا کر، یا وہ بن کر بیٹھ چکا ہے. اب اس مصیبت سے کو چونکہ تمہارے گلے میں پڑ گئی ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تمہارے گلے میں آیا پھنسا ہوا. اب تمہارا کوئی پتہ نہیں کہ مرزا غلام علیہ السلام کو ہی غلط نہ قرار دینا شروع کر دو، کیونکہ تم پر یہ بھی لگتا ہے کہ تم یہ بھی کر سکو گے، کیونکہ اب تم ایک بند گلی میں پھنس چکے ہو. اس گلی کے ایک طرف غلام مسیح زماں کھڑا ہے اور دوسری وہ گلی بند ہے، خدا نے بند کر دی، اور تم بھاگتے پھر رہے ہو کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود ہے، جبکہ وہ دو وجود ہیں. میں خاکسار مولوی انصر رضا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے اس حکیمانہ شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے. خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا. جس کے متعلق تم بدزبانی اور بکواس کرتے پھر رہے ہو، کبھی مجنون کبھی مخبوط الحواس، وہ تمہیں کہہ رہا ہوں میں، سن لیں. خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.